ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اپنے ناظرین کے بہاف پہ آپ سے پوچھوں گی، ناظرین بڑا انٹرسٹڈ ہیں جی جاننے میں کہ فائنلی پہنچ گئے جی منی پور وزیر اعظم نریندر مودی. تو اس دورے کا کیا مقصد ہے، کیا ہڈن ایجنڈاز ہیں، اپیرنٹلی کیا باڈی لینگویج ہے اس دورے کی، کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ آپٹکس تو اچھے آ رہے ہیں کیونکہ منی پور میں آج بڑی زوروں کی بارش ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر مودی کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ جو ہے نا جو علاقہ ہے چورو چند پور وہاں لینڈ نہیں کر سکا، تو پھر وہ منی پور کا جو کیپٹل ہے امفال وہاں پہ لینڈ کیا. پھر وہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یہ جو ہے چورو چند پور پہنچے جو کہ کوکی زو کا علاقہ ہے. اور اس وقت کوکی زو اور میتی کے درمیان پچھلے 2 سالوں سے ایک مارکا چل رہا ہے، بڑی سیول وار ٹائپ چیز ہو رہی ہے. اور یہ سارا معاملہ شروع اس وقت ہوا جب شاید اپریل 2023 میں یس وہاں کی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ بلکہ حکومت سے کہا منی پور کی کہ آپ جو میٹی کے لوگ ہیں ان کو شیڈیول ٹرائب کا اسٹیٹس دیں. شیڈیول ٹرائب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر گورنمنٹ کی امپلائمنٹ ایجوکیشن میں سیٹیں، تو شیڈیول ٹرائب کو ایک پریویلیجز حاصل ہے نا کچھ، بیکاز وہ بیکورڈ کمیونٹی میں آتے ہیں اور تو ایک افرمیٹیو ایکشن دنیا بھر میں لیے جاتے ہیں. تو اس میں جو کوکی زو کے لوگ، کوکی جو ٹرائب کے لوگ تھے جو ہلز میں رہتے ہیں یوزلی ہلی ایریاز میں، انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو جی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میتی تو اکثریت میں ہیں، یہ تو ہماری جو جابز ہیں، ہماری جو اس کھاتے ہیں تو ان پہ ان کا سارا ہمارا تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس سے پھر ایک لحاظ سے سیول وار شروع ہو گئی. 1000 کے قریب لوگ بھی اس میں مارے گئے اور ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 60,000 سے 70,000 کے قریب لوگ ڈسپلیس ہو گئے. تقریباً بے شمار چرچز کو جلایا، کیونکہ کوکی جو ہے نا یہ کرسچن ہیں، تو ان کے چرچز کو بھی جلایا گیا. تو بہت ظلم کیا کوکی کے پر ان لوگوں نے. اور اس وقت تو یہاں تک بھی ہوا کہ جو یہ امفال اور چورو چند پور جو علاقہ ہے، یہ کوکی کا علاقہ اور امفال میں میٹھی زیادہ ہیں، تو ان کا آپ ایک دوسرے کے علاقوں میں آنا جانا بند ہو گیا. مطلب اس قدر حالات ایک ہی اسٹیٹ میں اس قدر حالات ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ جی حالات بالکل، اور اس وقت بی جے پی کی حکومت تھی. پھر ہوا یہ کہ کافی حالات جب خراب ہوئے تو اس سال فروری میں سینٹر کی یونین کی حکومت نے پھر وہاں پریزیڈنٹس رول لگا دیا، وہاں پہ پرائم منسٹر چیف منسٹر کو ہٹا دیا. تو اب پریزیڈنٹس رول ہے. اب کوشش تو یہی ہے بھارت کی سرکار کی، مودی سرکار کی، کہ وہاں جائیں تو دونوں سائڈ سے ملے. بڑے پروجیکٹس وہاں شروع کر رہے ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں کہ جی مل جل کر رہیں. اب مل جل کر رہتے ہیں نہیں رہتے وہ الگ بات ہے. لیکن دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ ناگا کمیونٹی بھی بہت زبردست ہے یہاں پہ، بلکہ یونائٹڈ ناگا کونسل بھی ایک بنی ہوئی ہے منی پور کے اندر بھی، اور ناگا لینڈ میں تو ہے ہی ہے. تو یہ سارے میانمار کا جو علاقہ ہے نا اس کے ساتھ بھی ان کے بارڈرز لگتے ہیں. اب میانمار کا اور بھارت کا ایک 1950s کا ایک ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے، جو بعد میں ریویو بھی ہوتا رہا کہ میانمار کے جو ناگا کے لوگ ہیں وہ کافی حد تک یہاں پہ بھارت میں آ سکتے ہیں. اور پہلے کو 50 کلومیٹر تک اندر آ سکتے تھے، پھر اس کو کم کر کے 25 کیا گیا، پھر 10 کلومیٹر تک. اب اس کو بالکل ختم کر دیا گیا کہ بھئی میانمار سے لوگ نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو بھارت کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی، نیپال میں تبدیلی آئی، تو بھارت میں لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے گو کہ وہ ایک طرف تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، دوسری جانب اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کہیں یہاں پہ عیسائی ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے بنگلہ دیش میں کو ہوا، کیونکہ بنگلہ دیش میں ریولوشن آیا، سوری میں نے غلط لفظ استعمال کر لیا. بنگلہ دیش میں ریولوشن اس لیے لایا گیا کہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ امریکہ کو جو سینٹ مارٹنز آئی لینڈ ہے وہاں پہ بیس دینے کے خلاف تھیں. تو اب جو ہے سینٹ مارٹنز جو ہے وہ امریکہ کو مل جائے گا، پھر وہاں سے امریکہ ساری کاروائیاں کرے گا اور یہ نارتھ ایسٹ میں ایک عیسائی ریاست بنائی جائے گی. اس میں میانمار کے کچھ علاقے، کچھ
یہ جو ناگالینڈ اور منی پور اور کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں اروناچل پردیش، تو یہ ان علاقوں میں ایک کارو آؤٹ کی جائے گی ایک عیسائی ریاست. تو یہ بھارت کے بہت سے لوگ یہ ان کے یہ خدشات ہیں کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے. اب امریکہ یہ کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت نارتھ ایسٹ میں ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ایک کافی آپ کہہ سکتی ہیں کہ ناراضگی تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو ملیٹنسی ہے، انسرجنسی ہے، وہ ان تمام 7 سسٹرز اسٹیٹ میں موجود ہے. صحیح. اور ابھی تک یہ اپنے آپ کو یہ ساتوں جو اسٹیٹس ہیں وہ اپنے آپ کو مین لینڈ بھارت کے ساتھ ابھی تک انٹیگریٹ نہیں کر پائیں. آسام میں دیکھیے، آسام میں بھی اس وقت بی جے پی کی حکومت ہے، اور آسام میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ آسام میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے بہت بڑھ رہی ہے، اور اگلے 20-30 سال میں اگر مسلمانوں کی تعداد جو پاپولیشن گروتھ ہے مسلمانوں کی، اس کو ہم نے قابو میں نہ کیا تو آسام مسلم اکثریت علاقہ ہو جائے گا. بالکل. تو وہاں پہ یہ مسائل بھی چل رہے ہیں. اسی لیے آسام میں یا ویسٹ بنگال میں بنگلہ دیش میں جو حکومت آئی ہے اس کے بارے میں کافی شک و شبہات ہیں. اور ابھی جو بنگلہ دیش کی یونیورسٹیز میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کی جو اسلامی جمعیت طلباء جس طرح ہمارے ہاں ہے نا، وہاں بھی ایک اسٹوڈنٹس کا ونگ ہے جماعت اسلامی کا، تو اس کو بڑی زبردست کامیابی مل رہی ہے یونیورسٹیز کے الیکشنز میں. تو اس سے لوگ یہ بھی ایک لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں فیبرری میں، یہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے. تو ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کو اچھی خاصی جو ہے سیٹیں مل جائیں اگلے الیکشنز میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حکومت تو آئی ڈو ناٹ نو، بی این پی بھی ابھی کافی جو ہے اسٹرانگ ہے، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ٹھیک ٹھاک سیٹیں ملیں گی. تو بھارت کو یہ بھی خطرہ لاحق ہے کیونکہ جماعت اسلامی جو ٹریڈیشنلی بنگلہ دیش میں پرو پاکستان رہی ہے، وہ بنگلہ دیش کے بننے کے خلاف تھی. تو اس وجہ سے بھارت کو یہ بھی خطرہ تو ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر ممکن ہے کہ جماعت اسلامی یا بی این پی اگر پاور میں کوalition گورنمنٹ بناتے ہیں تو ان کے خیال میں پاکستان کو تو اور بڑے مواقع مل جائیں گے. بلکہ وہ جو بیس ہے سلیگوری کوریڈور کے قریب جو کہ نارتھ ایسٹ کو مین لینڈ باقی جو بھارت اس سے ملاتا ہے، اگر وہ کٹ جائے تو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس تو بالکل الگ ہو جائیں. تو اس وجہ سے یہ بھارت میں ایک شوشہ تو چھوڑا گیا ہے کہ جی ایک عیسائی ریاست یہاں قائم ہو رہی ہے. ایسے بات آپس میں ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے، بھارت بہت بڑا ملک ہے، اس کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہے. تو عملی مظاہرے بھی ہم نے دیکھ لیے. تو بلکنائزیشن اگر ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ مطلب آپس کی بات ہے نا، کسی اور کو تو ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں. اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، اس دورے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو نہ بننے دیا جائے. ہاں جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس دورے سے اب کتنا جو زخم ہیں کتنے بڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ یہ پرابلم آج کا تو نہیں ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہ پرابلم چل رہا ہے. اور جس قسم کا ستیلا رویہ نیو دہلی کا ان ریاستوں کے ساتھ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اب تھوڑے کچھ کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں اپنے مودی صاحب تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو خوش کر دیں، لیکن جو بنیادی ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں. اگر آپ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کا مقابلہ کیجئے دوسری اسٹیٹس کے ساتھ یا ہندی بیلٹ کے ساتھ تو بہت فرق ہے. یہاں پہ تو ڈیولپمنٹ ابھی اس طرح آئی ہی نہیں. مجھے خود بھی آسام جانے کا اتفاق ضرور ہوا ہے، تو وہاں جا کے مجھے تھوڑا لگا کہ میں پتہ نہیں کس جگہ پہ آ گیا ہوں. تو اب یہ جو لوگوں کے ایک گریونسز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے، پھر پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہے. جس طریقے سے نیو دہلی دیکھیں نا، ابھی بھی جس طرح پریزیڈنٹس رول لگا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی اب کام فنکشن نہیں کری نا منی پور میں، اس لیے پریزیڈنٹس رول لگانا پڑا. اگر ڈیموکریسی فنکشن کر رہی ہوتی تو یہ ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایک ریاست بن جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تھوڑی بہت شانتی آ جائے گی. شانتی تو کیا امریکہ کامیاب ہو جائے گا یہ ساری ریاست؟ مجھے نہیں معلوم کہ امریکہ کے ایسے اہداف ہیں کہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں. یہ تو بھارت کے لوگ کہہ رہے ہیں نا.
لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہوتی ہیں جو پوری بھی فلفل ہو ہی جاتی ہیں. تو ممکن ہے یہ بھارت کہہ تو رہا ہے, ممکن ہے کہ امریکہ میں کسی تھنک ٹینک نے یہ بات کر دی ہو کہ یہ بھارت کو اتنا بڑا ملک ہے, اتنی زیادہ آبادی ہے, اتنی انڈر کرنٹس ہیں, اور یہ نارتھ ایسٹرن سسٹر جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان میں پہلے سے کتنے پرابلمس چل رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ ایک اور ریاست قائم ہو جائے, تھوڑا سا رقبہ کم ہو جائے, پاپولیشن کم ہو جائے تو نیو دہلی کے لیے آسان ہو جائے گا, زیادہ انٹیگریشن زیادہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چائنا کا بھی بڑا یہاں پہ انفلوئنس ہے اور چائنا کبھی بھی یہاں پہ امن نہیں آنے دے گا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہمارے خیال میں تو اگر ایک بنتی ہے یہاں پہ کرسچن اسٹیٹ تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسٹ ٹیمور میں بن سکتی ہے انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ, اگر ساؤتھ سوڈان میں بن سکتی ہے ایک کرسچن اسٹیٹ, تو وائی ناٹ ان انڈیا. انڈیا میں بھی کافی زمین تو بہت ہے, اور اس علاقے میں ویسے بھی چونکہ بھارت کی توجہ کم ہے تو بنا دیں. اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ کہیں آسام میں کچھ علاقے جہاں مسلمان زیادہ ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ شامل کریں, اس طرح ویسٹ بنگال کے بھی تھوڑے بہت, تاکہ حالات ذرا بہتر ہو جائیں بنگلہ دیش کے لیے بھی. کیا خیال ہے؟ کیا نائٹ میئرز دکھا رہے ہیں مودی صاحب کو؟ کیا کرتے ہیں نہیں ہماری ہم تو سر تجویز دے رہے ہیں, باقی بس یہ تجویز ان کو ڈائجسٹ نہیں ہونے والی بڑی مشکل باتیں کر دی آج آپ نے پروگرام کے اینڈ پہ. سو آئی ڈونٹ نو بھارت اب ان تجاویز کو کس طرح سے دیکھے گا اور کیا نیا واویلا جو ہے نا ہم بھی دیکھیں گے ڈی سائفر کے پیجز پر. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈی سائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے لیں گے یہاں اجازت. خدا حافظ.